تو اگر آپ اس کو دیکھیں جہاں پہ کہ وہ 5 لیئر ہیں مرمت کے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قلعہ واقعی پرانا تھا۔ ایک اس میں بہت ہی کمال کا ڈیٹنگ ایلیمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں سن دروازے سے آپ داخل ہوتے ہیں نا، وہاں یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ گرو کی کھینچی ہوئی ہے، ندیم خاور کی۔ اس تصویر میں یہ آپ کو جو برجیاں نظر آ رہی ہیں نا، جو ندی کی پاٹ کے اندر جو برجیاں ہیں، ندی میں پانی نہیں ہے، وہاں پہ بس برجیاں ہی آپ کو دکھ رہی ہیں۔ یہ دراصل میں برجیاں نہیں تھیں، یہ جوہلا جو ہمارے ہیں نا، محکمہ آرکیالوجی یا کوئی سے ابھی جس بھی محکمے نے یہ کام کیا، اور یہ کام آج نہیں، یہ 1999 میں جب میں بہت سال بعد دوبارہ رنی کوٹ گیا تو یہ برجیاں بنا دی گئی تھیں۔ یہ دراصل میں برجیاں نہیں ہیں۔ اب یہ ذرا آپ دوسری تصویر ایک دیکھیے اسی پل کی، اس کے اندر آپ کو پل کا سینٹرل پیئر ذرا قریب سے نظر آ رہا ہے۔ اس میں آپ کو سیدھے ہاتھ پہ اس پیئر کے ایک اوپر سے نیچے تک سوراخوں کی لائن دکھ رہی ہے۔ 1980 کی دہائی میں یہ لائن یہ پوری آر پار ہوتی تھی اس سینٹرل پیئر کے، اور جو بٹرسز کنارے پہ تھیں، دونوں کناروں پہ، ان میں بھی اسی قسم کی لائن تھی۔ یہ پتہ کیا تھا؟ یہ بریک واٹر تھا۔ اور بریک واٹر کیسے تھا کہ جب بھاڑا آتا تھا نا، سیلاب آتا تھا، پیچھے سے پانی، کہیں بارشیں ہوئیں پہاڑوں میں اور پانی نائے رنی میں آنا شروع ہوتا تھا، تو اس کے اندر بانس پرو دیے جاتے تھے، سائیڈ کی بٹرس سے لے کے سینٹرل پیئر تک، اور سینٹرل پیئر سے لے کے دوسری طرف کی جو سائیڈ کی بٹرس ہے اس تک، وہ یہ بانس پرو دیے جاتے تھے اوپر سے نیچے تک، تاکہ پانی کی رفتار کو توڑا جائے، پانی کی طاقت کو توڑا جائے کہ کہیں وہ بہا کے نہ لے جائے۔ اور وہ بہا کے لے جاتی تھی، کیونکہ اب نہیں ہے وہ وہاں۔ 1980 کی دہائی میں نے بارہا وہ دیکھا، جتنی بار میں گیا، میسنری کے 2 بڑے بڑے اینٹوں اور میسنری کے پرانے جو مطلب ہے تودے سے تھے، وہ تھوڑا اس پل سے تھوڑا ڈاؤن سٹریم ندی میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی وہ پہلا پل تھا جو کہ تباہ ہو کے وہاں گرا پڑا تھا، وہ پانی بہا کے لے گیا تھا۔ کسی زمانے میں یہاں پانی بہت بہا کرتا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ میں آج سے 1800-1900 سال پہلے بارشیں ٹھیک ٹھاک ہوا کرتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہوئیں۔ تو یہ جو پل ہے نا، یہ وہ ڈیٹنگ ایلیمنٹ ہے کہ یہ بہت پرانا ہے۔ لیکن یہ جب ہم نے جو دیکھا تھا 1980 کی دہائی میں، یہ تو اب پتہ نہیں کن احمقوں نے اس کو بنا کے کنگرے بنا کے تو وہ اپنی برجی بنا دیا ہے۔ یہ پل تھا، اوپر سے فلیٹ تھا، اس پہ پھٹے رکھے جاتے تھے۔ یہ پل بھی ٹالپوروں نے بنوایا تھا۔ اب دیکھیے ٹالپوروں کا زمانہ تھا 1784 سے لے کے 1843 تک، اور اس سے پہلے تقریباً 70-80 سال جو تھے وہ کلہوڑوں کا دور تھا۔ کلہوڑوں کے دور میں ہمیں ہسٹری میں، ان کی تاریخ میں بالکل نہیں ملتا کہ انہوں نے اس قلعے کو استعمال کیا ہو، یہ بس ایسے ہی شاید پڑا ہوا تھا۔ تو ٹالپوروں نے یہ ضرور بنوایا، کیونکہ گیزٹیئر میں لکھا ہوا ہے کہ ٹالپوروں نے وہ انگریز کو بتایا، جو گیزٹیئر لکھنے والا تھا، کہ سر صاحب بہادر، یہ ہم نے 1800 کی پہلی دہائی میں 12 لاکھ روپے خرچ کر کے یہ پورا قلعہ بنایا۔ تو ایسا نہیں تھا، ٹالپوروں نے 12 لاکھ روپے شاید خرچ کیے ہوں۔ شاہپر کی طرف باقاعدہ مرمت کی ہوئی ہے جو اس زمانے کی لگتی ہے، ٹالپوروں کے دور کی۔ شیر گڑھ بہرحال ٹالپوروں نے بنایا۔ سن دروازے پہ کافی ساری مرمت کی، فصیلیں جو تھیں اور برجیاں وہ بہت مرمت ہوئی تھیں، اور وہ اس زمانے کی تھیں۔ اب بعد کی مرمت تو واضح ہے، اس میں حماقت نظر آتی ہے ہمیں۔ اور اسی طرح سے موہن دروازے کی طرف بھی ٹالپوروں کا کافی کام تھا۔ تو یہ انہوں نے بنایا نہیں، یہ پہلے سے موجود تھا۔ شیر گڑھ بنایا، میری کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک کیا۔ اچھا، اب یہ پل کیوں بنا دیا ٹالپوروں نے جب کہ پانی ہی نہیں تھا؟ یہ پل بنانے کی ضرورت یوں تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پہلے ایک پل تھا، کیونکہ تاریخ میں جب بھی کبھی مرمت ہوئی، جس کسی نے بھی اس کی مرمت کی اور ہوتی رہی ہوگی، تو انہوں نے ہر بار بڑی وفاداری کے ساتھ پل بنایا، کیونکہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا نا پل۔ جس نے دیکھا اس نے کہا کہ پل بنا دیو بھئی، تھے پہلے بھی سی۔
اور ٹالپوروں نے بھی، حالانکہ اب بارشیں نہیں ہو رہی، ٹالپوروں نے بھی کہا کہ پل کی جو پیئرز ہیں اور بٹرسز دونوں سائڈ کی ہیں وہ بنا دی جائیں، خواہ اوپر پھٹے رکھے جائیں یا نہ رکھے جائیں، کبھی بارش پڑی تو رکھ لیں گے، لیکن وہ انہوں نے بنایا بڑی وفاداری سے، اور چونکہ اس میں بریک واٹر کے لیے وہ سوراخ بھی تھے تو ٹالپوروں نے کہا کہ سوراخ بھی بنانے ہیں بریک واٹر والے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس زمانے میں بنا تھا قلعہ پہلی بار، جبکہ یہاں پانی بہت بہا کرتا تھا، اور کیا پتہ سکوں نہیں بنایا ہو، لیکن ہسٹری میں ہمیں اس کا کچھ نہیں ملتا۔ چونکہ 1980 کی دہائی میں بہت بار گیا، صادق سے بہت پیاری دوستی ہو گئی تھی، تو صادق نے مجھے کئی چیزیں یہاں کی دیں۔ ایک تو صادق نے مجھے ٹالپوروں کی تلوار دی، زنگ آلود بیچاری بالکل برے حالات میں تھی، میرے پاس کہیں رکھی ہوئی ہے اوپر، میں نے تو کبھی نکال کے بھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے علاوہ صادق نے مجھے کچھ سکے دیے۔ یہ جو آپ 3 سکے دیکھ رہے ہیں، اس میں خاص طور پہ جو 2 اوپر کے ہیں اور خاص طور پہ جو بائیں ہاتھ اوپر کو ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں تو اس پہ مظفر لکھا ہوا دکھتا ہے واضح طور پہ۔ یہ سلطان مظفر ہے، وہ جو کہ 1390 سے لے کے 1410-11 تک جس کی حکومت گجرات میں رہی، کاٹھیا واڑ والے گجرات میں، اور سندھ کے اوپر ان کا بڑا عمل دخل تھا، یہ مظفر ڈائنسٹی جو تھی۔ یہ اس کا سکہ ہے۔ دوسرا سکہ جو اوپر ہے سیدھے ہاتھ کو، وہ بھی سلطان مظفر کا ہی ہے۔ یہ مظفر کے سکے جو تھے، یہ اس کے مرنے کے کچھ تقریباً 100 سال بعد تک لیگل ٹینڈرز تھے، اور یہ یہاں کیسے آئے یہ ہمیں بالکل نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کوئی تاجر لے کے آیا ہو۔ صادق نے یہ مجھے سکے دیے تھے، میں نے جب صادق سے پوچھا کہ یار یہ ملے ایگزیکٹ کس جگہ سے تھے، تو کہتا ہے یہ میری کے دیواروں کے ساتھ ہی باہر سے مجھے ملے تھے، اور کوئی کھدائی بھی نہیں کرنی پڑی، ایسے پڑے ہوئے تھے، نظر آ گئے تو میں نے اٹھایا، اور کوئی ادھر سے مل گیا، کوئی تھوڑا ادھر سے مل گیا۔ یعنی میری جو جگہ تھی وہاں پہ کچھ ہو رہا تھا، وہ کوئی ہیڈ کوارٹر ضرور تھا، باہر کی فصیل تھی اور اندر میری تھی، یہاں پہ بازار لگتا تھا، یہاں پہ کوئی آکٹروائے پوسٹ تھا یا کیا تھا کہ لوگ آتے تھے، کسی سے سکے گر جاتے تھے۔ ایک سکہ بہت ہی کمال ہے، یہ میں آپ کو اس کی دونوں سائڈیں اوپر نیچے کر کے دکھا رہا ہوں۔ یہ جب میں نے، ہمارے یہاں نوشابہ ہوتی تھیں لاہور میوزیم میں، سکوں کی ماہر تھیں، ہیں بلکہ، تو ان کو جب میں نے دکھایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ابو سعید مرزا کا سکہ ہے، اور ابو سعید مرزا بابر کا دادا تھا، ازبکستان میں بابر کا دادا تھا۔ یعنی کوئی بندہ ازبکستان سے چلا اور وہ کہیں جا رہا تھا کہ رستے میں وہ رنی کوٹ پہ رکا اور ایک سکہ اس سے یہاں رہ گیا، تو یہاں کچھ ہو ضرور رہا تھا، یہ جگہ تھی آنے جانے کی، اہم جگہ تھی۔ اگر آپ واپس سرکم نیویگیشن آف دا ایسٹرن اوشن پہ چلے جائیں تو اس میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جناب پہلی صدی قبل مسیح سے بہت پہلے سے ایک بہت اہم گزرگاہ تھی، بڑی میجر گزرگاہ تھی، جو کہ باربیرکن سے اراکوسیا جاتی تھی۔ اراکوسیا افغانستان کا وہ صوبہ کہلاتا تھا، یہ یونانیوں نے نام دیا اسے، گریکس نے، کسی فارسی لفظ کو بگاڑ کے، کیونکہ فارسیوں کا خاقہ منشی بادشاہوں کا قبضہ تھا افغانستان کے اوپر۔ وہ ہمیں گلا نے کہ افغان کسی قبضے چ نہیں آئے، بڑے قبضے چ رہے نے، سفاری ہاتھی قبضے چ ہی رہے نے۔ تو وہ انہوں نے کیا نام رکھا تھا جس کو بگاڑ کے یونانیوں نے اراکوسیا کر دیا۔ اور پیریپلس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سرکم نیویگیشن آف دی ایسٹرن اوشن سے، کہ بھمبور سے، باربیرکن کہتے تھے یونانی اسے، باربیرکن سے اراکوسیا تک ایک رستہ جایا کرتا تھا، اور وہ رستہ عین رنی کوٹ کے باہر سے گزرتا تھا۔ یعنی اگر آپ رنی کوٹ میں موہن دروازہ جو مغرب کا دروازہ ہے، وہاں آپ کسی اونچی فصیل پہ چڑھ جائیں تو آپ کو ایک زیادہ کھلی وادی نہیں ہے، بس ہے وادی ہے،
آپ ادھر پہاڑیوں پہ ہیں، نیچے وادی ہے، اور پرے پھر اور مزید پہاڑیاں، اور اس سے آگے کھیرتھر کی مین رینج شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ رستہ یہاں سے گزرا کرتا تھا، اور یہاں سے ہو کے گنداوا میں چھتل شاہ نورانی، جس کو اب یہ کہتے ہیں پیر چھتل، وہ میں نے آپ کو دکھایا بھی ہوا ہے اپنے اس ویلاگ میں، وہاں پیر چھتل سے وہ اوپر چڑھ جاتا تھا، اور مولا ندی جو کہ اوپر پہاڑوں سے اتر کے آ رہی ہے، مولا ندی کے رستے وادی مولا سے ہوتا ہوا خزدار، کلات، اور پھر افغانستان کو نکل جایا کرتا تھا وہ رستہ۔ دا باربیرکن ایراکوسیا ٹریڈ روٹ اسے یونانی کہا کرتے تھے، اور وہ بڑا مشہور ٹریڈ روٹ تھا۔ اور بھمبور جو ہے ہمارا باربیرکن، وہ کوئی ایسے چھوٹی موٹی للو پنجو بندرگاہ نہیں تھی، وہ بہت بڑی بندرگاہ تھی، اور وہاں پہ بڑی بڑی دور سے سامان آیا کرتا تھا جو کہ پھر ان لینڈ پہنچتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ رنی کوٹ جو ہے یہ اس رستے کی بھی حفاظت کرنے کے لیے ہو۔ وہ جو اگر آپ مغرب کی پہاڑیوں کے اوپر دیکھیں، 1980 میں اس دہائی میں تو ہم نے دیکھا کرتے تھے، اس میں کبھی چڑھا نہیں تھا، وہ کافی مطلب کھڑی چڑھائی تھی، ادھر اوپر 2-3 برجیاں تھیں جس میں کہ واضح تھا کہ کوئی چند سپاہی بیٹھتے ہوں گے لک آؤٹ کے طور پہ کہ بھائی کوئی آ جا تو نہیں رہا، کوئی الٹا سیدھا کوئی حملہ آور تو نہیں آ رہا، وہ چیک کرنے کے لیے۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ یہ بھی دیکھتے ہوں کہ کوئی تجارتی قافلہ بغیر چنگی دیے ہوئے تو نہیں نکلنے کی کوشش کر رہا، تو اس کو بھی تو روکنا ہے نا، پیسے بھی تو لینے ہیں۔ تو یہ قلعے کا مقصد یہ تھا۔ اچھا، اب تاریخ میں ہمیں اس کے استعمال کا نہیں پتہ چلتا۔ الیگزینڈر برنز نے کہا جناب یہ بہت بڑا قلعہ ہے، دیکھا اس نے نہیں تھا، وہ وہیں تھا سن میں، اور جناب یہ ویران اس لیے ہو گیا کہ اس کے اندر پانی نہیں تھا۔ پانی تو اتنا تھا، وہ اب بھی ہے۔ وہ جو آپ یہ اس گوگل ارتھ کی اس گریب میں آپ دیکھیے، وہ جو آپ کو ایک سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی نیلی ہری لکیر دکھ رہی ہے، جس کے ارد گرد جنگل ایک پورا ہے، اور جنگل ہے خوبصورت، پرندے اتنے ہیں اس کے اندر کہ بس کیا بتاؤں۔ تو اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو پانی تو بہت تھا، اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ صادق گبول اور اس کے جو بھائی بند تھے، کزن بیٹے، یہ وہ یہاں پہ خوب کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیتھینز بھی یہاں رہتے تھے اس زمانے میں، تو بارشیں زیادہ ہوتی تھیں، تو وہ تو بہت ساری کھیتی باڑی کرتے ہوں گے یہاں پہ، ان کو تو بہت پانی ملتا ہوگا۔ تو پانی کی کمی کوئی نہیں تھی، یہ بس جس کسی نے بھی بنایا نا، ان کی ضرورت ختم ہو گئی تھی، اور یہ ضرورت کبھی کسی قدیم زمانے میں گزری ہے۔ ایک جو ہمیں اس کا ریفرنس ملتا ہے نا، وہ یہ ملتا ہے کہ جب 1843 کے اندر وہ چارلز نیپیر نے سندھ کے اوپر حملہ کیا۔ چارلز نیپیر ویسے بڑا بدذات آدمی تھا، مجھے بالکل پسند نہیں ہے، بدذات تھا، اپنے دیش کے لیے ٹھیک تھا۔ ویسے تو ہم بھی بڑے بدذات ہیں، تو اسی تو اپنے دیش لیے بھی ٹھیک نہیں نہ ہے۔ تو اس نے یہاں پہ اس وقت جب حملہ کیا 1843 میں، تو سندھ کی 3 بادشاہیاں تھیں، ٹالپوروں کی تھیں تینوں، یعنی خیرپور میں ایک بھائی، حیدرآباد میں دوسرے، اور اپنے میر پور خاص میں تیسرے۔ تو اس نے پہلی لڑائی جو لڑی ٹالپوروں کے خلاف نیپیر نے، وہ حیدرآباد سے کوئی 16-17 کلومیٹر شمال کی طرف، نارتھ کی طرف آپ آتے ہیں نا، تو میانی ایک جگہ ہے، میانی جنگل اسے کہتے ہیں، وہاں پہ وہ لڑائی ہوئی تھی۔ وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جگہ بالکل سڑک کے اوپر ہی ہے، باغ ہے وہاں پہ۔ تو اب وہ فروری 1843 میں ہوئی، اس میں ٹالپوروں کو شکست ہو گئی، اور وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ٹالپور لڑے نہیں، وہ اس لیے ہوئی کہ بہتر ٹیکٹکس ان کے پاس تھے انگریزوں کے پاس، اور اسلحہ بہتر تھا۔ ہمارے یہاں ابھی وہ توڑے دار بندوق ہی چل رہی تھی کہ ایک بار آپ نے ڈھائیں ماری تو پھر 5 منٹ لاؤ ان پر انچ، تو ان کے پاس میچ لاکس آ چکی تھیں انگریزوں کے پاس، تو وہ کوئی مقابلہ تھا نہیں۔ لیکن وہ انگریزوں نے خود لکھا کہ بلوچوں نے ایسا لڑے کہ انگریز حیران ہو گیا کہ یار دلیری اسے ایسی بھی ہوتی ہے۔ تو خیر وہ پہلی جنگ ہار گئے، تو 2 مہینے بعد اپریل 1843 کے اندر ہی دوسری جنگ ہوئی، میانی کے میدان سے تھوڑا ہی دور، زیادہ دور نہیں، کوئی 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ دبوں کا میدان تھا،
وہاں پہ ہوئی، اور وہاں پہ بھی شکست ہوئی۔ اس میں لڑنے والے جو تھے وہ میر پور خاص کا جو گھرانہ تھا وہ تھا، اور ان کے جو فرما روا تھے ان کا نام تھا میر شیر محمد ٹالپور۔ تو شیر محمد ٹالپور کو جب شکست ہو گئی تو وہ اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے خزانہ لے کے آ کر کے، آپ کا بھلا ہو جائے، رنی کوٹ کے اندر جو شیر گڑھ کا قلعہ ہے، وہ شیر گڑھ کے قلعے میں آ کے کچھ عرصہ انہوں نے پناہ لی، اور اس کے بعد وہ نیپیئر نے وہ جھوٹ جھاٹ بول کے کہ ہاں پائے نا تو نال اسی بڑا چنگا سلوک کریں گے، انہیں ورگلا کے لے گیا، اور پھر انہیں جسے کہتے ہیں یہ ٹرانسپورٹیشن فار لائف، وہ کسی کو وہ کالا پانی کر دیا اور کسی کو کہاں بھیج دیا، تو وہ کہانی ان کی ختم ہو گئی۔ لیکن تاریخ میں جو قلعے کے استعمال کی ہمیں ایک مثال ملتی ہے، وہ میر شیر محمد ٹالپور کا یہاں پہ آ کے کچھ وقت گزارنے کا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سکوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو ضرور رہا تھا۔ وہ ہو کیا رہا تھا وہ اندازہ ہی ہے کہ تجارت ہوتی تھی، لوگ آتے جاتے تھے، اور یہاں ٹھہرنے کی جگہ تھی۔ میری جو ہے وہ بعد میں قلعہ بنا، جس کو بعد میں ٹالپوروں نے مرمت بھی کی اور کچھ اس میں جمع تفریق بھی کی اپنے حساب کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق۔ اس کے علاوہ رنی کوٹ ایک معمہ ہے، آپ جو مرضی کہتے رہیں۔ میرے دوست بدر ابڑو جو کہ تاریخ دان بھی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اوپر مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اس قلعے کا نام بگاڑ کے رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو رانی کوٹ لکھا ہے کتاب کے اوپر۔ کتاب بڑی امپریسو ہے، اتنا بڑے سائز کی، بڑی بڑی تصویریں ڈرون سے بھی کھینچی ہوئی ہیں، اور ڈرافٹس مین کے بنائے ہوئے نقشے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن قلعے کے نام کا ناس مار کے رکھ دیا۔ اور رنی کوٹ کی جگہ وہ جو ندی کے نام سے تھا اس کو انہوں نے رانی کوٹ بنا دیا۔ سندھی میں اب رانی کوٹ لکھا ہوتا ہے، پھٹے لگ گئے ہیں، انڈس ہائی وے کے اوپر اشارہ ہو رہا ہے رانی کوٹ کی طرف، انگریزی میں رانی کوٹ، سندھی میں، اور ہر کوئی رانی کوٹ اب اسے کہنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے میں نے اپنی زندگی گزار دی 1980 کے سے لے کے، کوئی رانی کوٹ کہتا تھا میں انہیں درست کیا کرتا تھا کہ بھائی رنی کوٹ ہے، نائے رنی وہاں سے بہتی ہے، اس کے نام پہ ہے یہ قلعہ۔ تو اب انہوں نے سرکاری طور پہ اس کے ناس مار کے رکھ دیا، تو یہ مجھے بڑی شکایت ہے۔ دوسری اپنے بدر کا خیال یہ ہے کہ یہ نیرون کوٹ، جہاں پہ کہ محمد بن قاسم نے لڑائی لڑی تھی راجہ ڈاہر کی فوجوں کے خلاف، وہ نیرون کوٹ یہ ہے۔ وہ پین بالکل ہی آپ تو ٹینجنٹ پہ ہی نکل گئے۔ چچ نامہ جو سب سے اوتھینٹک کتاب ہے، اور فتوح البلدان احمد بلازری کی، یہ جو دو کتابیں ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نیرون کوٹ تھا وہ دریائے سندھو کے عین اوپر تھا۔ یہاں سندھو آپ سے 32-33 کلومیٹر، بلکہ اور بھی زیادہ، اگر آپ سینٹر میں کھڑے ہو جائیں تو شاید 38 کلومیٹر پرے ہے۔ تو آپ زبردستی تو نہ اسے بنائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو نائے رنی ہے وہی سندھو تھا، تو اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں آپ مطلب ایک نئی تھیوری پیش کرنی ہے تو جناب بالکل ہی آپ ٹیک آف ہی کر جائیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ نیرون کوٹ نہیں تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے بدر کا کہ یہ نیرونی کوٹ تھا، وہاں سے نیرون کوٹ ہو گیا، اور پھر یہ رنی کوٹ ہو گیا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ حیدرآباد نیرون کوٹ ہے۔ حیدرآباد ہی نیرون کوٹ تھا، کیونکہ تاریخ کے مطابق وہ دریائے سندھو کے اوپر ہے۔ باقی اب آپ جو مرضی کر لیں۔ اب تو خیر میری کے اندر سندھ ٹورزم والوں نے ایک ریسٹ ہاؤس بھی بنا دیا، آپ وہاں جا کے رہ بھی سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے رفنگ آؤٹ کی ہوئی ہے اپنے جرمن دوستوں سمیت، مطلب بڑی خلقت کو میں وہاں لے کے گیا ہوں 1980 کی دہائی کے اندر، تو تب تو مشکل کام تھا، جانا بھی مشکل تھا۔ اب تو پکی سڑک بن گئی ہے، جو جگہ جگہ سے ٹوٹ جاتی ہے پھر مرمت ہو جاتی ہے، اب جانا آسان ہے۔ تو بہرحال رنی کوٹ کی جو داستان تھی وہ یہ تھی۔